کہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، اسی وقت ایک فرشتہ آ کے رجسٹر لے آتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی لکھنی، یہ اتنی عمر لکھ دے، اس کا علم کتنا لکھنا ہے، اتنا لکھ دو، اس کا مال و دولت کتنا لکھنا ہے، رزق اتنا ہی رزق لکھ دو، گو کہ یہ خوش بخت لکھنا ہے یا بدبخت لکھنا ہے، اسی وقت سارے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو مار مقدر اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے، اب اس مقدر کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ کمی ہوتی نہ اضافہ ہوتا ہے۔ تبھی تو لکھا ہے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ مخلوق سے حرص نہ کرے، کیونکہ مخلوق تمہیں کچھ دے دے گی، کیونکہ مخلوق جو خود محتاج ہے، محتاج کس کو کیا دے گا۔ مخلوق سے حرص نہ کرے اور اللہ سے طمع نہ کرے کہ جو مقدر اللہ نے طے کر دیا ہے اس میں یہ طمع نہ کرے کہ اللہ شاید اس میں بڑھا دے گا، اللہ بڑھانے والا نہیں ہے، جو طے ہے وہی ملے گا، نہ اس سے کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ تو جب دنیا مقدر سے ہے تو پھر پریشانی کیا ہے، وہ مقدر آپ کو پہنچ رہا ہے، ملنا ہے۔ ہاں باقی کوشش، یہ اللہ صلی الانسان الا ما سعی، انسان کوشش کا پابند ہے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو بظاہر ایک سبب بنا دیتے ہیں اور اس راستے سے بندے کو اس کا مطلوبہ رزق عطا کر دیتے ہیں۔ ایون اگر کوشش نہ بھی کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق کو پہنچاتے ہی پہنچاتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتا، اس کو ملتا ہے۔ بلکہ اس پہ دلچسپ واقعہ لکھا ہے، ایک شخص اپنے وطن سے نکلا روزگار کے لیے، اچھا نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، تو سوچا کہ چلو میں جو ہے نا وہ کسی دوسرے شہر میں جاتا ہوں۔ اب وہ راستے میں جا رہا تھا تو ایک اسے عجیب نظارہ دیکھا، ایک جانور دیکھا، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، بالکل گوشت کا لوتھڑا ہے اور وہ ایک جگہ پڑا ہے۔ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا نہ چل سکتا ہے نہ شکار کر سکتا ہے، اس کو آخر رزق کیسے ملتا ہوگا، روزی کیسے ملتی ہوگی۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کی دھاڑ کی آواز آئی، شیر نے ایک ہرن شکار کیا اور ہرن پکڑا اور ہرن کو کھایا، کھانے کے بعد جو باقی بچا اس نے گھسیٹا اور لا کے اس جانور کے آگے رکھ دیا۔ وہ جانور آگے بڑھا اور اس میں سے کھانے لگ گیا۔ یہ تو بڑا ہی متاثر ہوا کہ ہیں اللہ میاں دیکھو یار اس کو روزی دے رہا ہے، تو کوئی اس کا جو رزق مقدر اس کو پہنچ رہا ہے، تو کمال ہے۔ تو یہ میں خام خواہ دکانیں کھول کے بیٹھا ہوں، دفع کرو دکان شکان بند کرو، آج کے بعد بس اللہ میاں خود ہی روزی دے گا۔ لہٰذا واپس آئے اور آ کے انہوں نے اپنی دکان بند کر دی۔ اب وقت کے ایک اور ولی جو ان کے لیول کے، تو ان کو پتہ چلا کہ فلاں حضرت نے اپنی دکان بند کر دی، کسب معاش کی اور گھر بیٹھ گئے کہ اللہ روزی دے گا۔ اب وہ بزرگ ان کو ملنے آئے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کہ دکان، کہتے بس بند کر دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا اللہ کا جو ہے عجیب کرشمہ دیکھا، اس معذور کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزی دے رہا ہے تو مجھے نہیں دے گا، لہٰذا میں نے آج کے بعد دکان بند کر دی۔ اس پر اس اللہ والے نے فرمایا کہ تو وہ معذور جانور کیوں بنتا ہے، شیر کیوں نہیں بنتا؟ شیر بھی تو ہے، وہ شیر بن تاکہ تیری اپنی روزی بھی پوری ہو اور تیرے ذریعے دوسروں کا بھی ذریعہ بنے۔ تو گویا کہ یہ کوشش کا نتیجہ ہے، انسان جب کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ جو بھر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھی پالتا اور آگے دوسروں کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو اس سے منع نہیں کیا بلکہ اس کو انکریج کیا، یہ کرنا چاہیے، ہاں، لیکن اگر کوئی معذوری کی حالت میں بھی چلا گیا اللہ اس کی مقدر روزی پہنچا کے رہتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔